الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. سورہ بقرہ آیت نمبر 265. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں: اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے، اس باغ کی مثال کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پہ ہو، جس پہ زوردار بارش برسے، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ اپنا پھل 2 گنا لے کر آئے، فإن لم يصبها وابل، پس اگر اس پہ زوردار بارش نہ برسے، فطل، تو اس پہ ہلکی پھلکی بارش ہو جائے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم سر انجام دے رہے ہو۔ یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ اس آیت کا آغاز مثل سے ہو رہا ہے، اور مثل کے بارے میں یہ گفتگو گزر چکی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں بہت سی امثال بیان کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو کئی انسان امثال کے بغیر آسانی سے سمجھ نہیں پاتے، امثال کے ذریعے آسانی سے سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امثال کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ یہ امثال ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پہ غور و فکر کریں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ وہ جن کے پاس علم و معرفت ہے وہ ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ انہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلا لفظ ہے مثل، اس کے بعد ہے الذین، اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے وہ لوگ، ينفقون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، اس کا واحد ہوگا ينفقو، وہ خرچ کرتا ہے، اموالہم، اپنے مال، یہ 2 لفظ ہیں، اموال اور ہم۔ اموال مال ان کی جمع ہے۔ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے، ابتغاء مصدر ہے، اس کا معنی ہوگا حاصل کرنا، طلب کرنا، تلاش کرنا۔ مرضات اللہ، اللہ کی رضا، تو مرضات کا معنی کیا ہے؟ رضا، خوشنودی، رضامندی۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تثبیتاً اس کا معنی ہے ثابت رکھتے ہوئے، من انفسہم، اپنے دلوں کو،
انفس نفس ان کی جمع ہے، یہاں پہ مراد دل ہیں. کمثل جنت، اس باغ کی مثال کی طرح ہے. کاف کا معنی کیا ہے؟ طرح. مثل جنہ باغ کو کہتے ہیں وہ باغ جس میں کئی طرح کے درخت ہوں. بی ربوا، یہ دو لفظ ہیں، با الگ ہے، ربوا الگ ہے. اونچی جگہ پہ، تو ربوا کس کو کہتے ہیں؟ اونچی جگہ، بلند جگہ. اصابہا وابل، اصابہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، وہ پہنچا، وہ برسا. تو اصابہا ہا ضمیر جاری جنہ کی طرف، باغ کی طرف، کہ اس باغ پہ برسے، اس باغ پہ آئے. وابل زوردار بارش. فآتت، تو وہ لائے اپنا پھل دو گنا. کیا چیز لائے؟ وہ باغ. فآتت فا الگ ہے اور آتت الگ ہے. آتت فعل ماضی ہے واحد مؤنث کے لیے، اس کا واحد مذکر کیا ہوتا ہے؟ آتا، وہ لایا. آتت وہ لائی. تو باغ جو ہے عربی میں مؤنث ہے، تو اس لیے لفظ یہاں پہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. فآتت، تو وہ باغ لایا، وہ باغ لائے. اکلہا، اپنا پھل. اکل سے مراد ہے پھل، یعنی کہ اکل وہ چیز جس کو کھایا جائے. اکل بمعنی معقول ہے، تو مراد کیا ہے؟ پھل. ضعفین، دو گنا. ضیف جو ہے واحد ہوتا ہے اور ضعفین تثنیہ ہے، دو گنا. فإن لم یصبھا، پس اگر، ان شرطیہ ہے اگر کے معنی میں، لم نہیں کے معنی میں ہے، یہ نفی کے لیے آتا ہے. یصب فعل مضارع ہے، اصل میں تھا یصیبو. با کے اوپر کیا تھی؟ پیش تھی، ضمہ تھا، لیکن لم کی وجہ سے با کے اوپر جزم آ رہا ہے، اور صاد اور با کے درمیان جو یا تھی وہ گر گئی ہے. فإن لم یصبھا، پس اگر اس پہ نہ برسے. یصبھا ہا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ با کی طرف. پس اگر اس باغ پہ نہ برسے. وابل، تیز بارش. فطل، تو شبنم ہی یصیبھا، اس پہ پہنچ جائے گی، یہ شبنم ہی اس کو کافی ہو جائے گی. تو فا الگ ہے. طل کا معنی شبنم بھی ہوتا ہے اور طل کا معنی ہلکی پھلکی بارش بھی ہوتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. تو بصیر فاعل کے وزن پہ ہے، خوب دیکھنے والا، اچھی طرح دیکھنے والا. کس چیز کو دیکھنے والا؟ بما تعملون. بما تعملون متعلق ہے بصیر کے، تو ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، جو. تعملون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تم کرتے ہو. اس کا واحد ہوتا ہے تعملو، تو کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت نے یہاں پہ مثال بیان کی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایک تو وہ ایمان والے ہیں، دوسرے نمبر پہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ سے ثواب لینے کے لیے، دنیا سے شاباش لینے کے لیے نہیں. اور تیسرے نمبر پہ ان کے دل مطمئن ہیں، دلوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ عظیم لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اس خرچ کیے ہوئے مال کی مثال اس باغ کی طرح ہے، جو باغ کسی اونچی جگہ پہ ہے. اونچی جگہ پہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے. دھوپ اسے اچھی طرح لگتی ہے، ہوائیں اچھی طرح لگتی ہیں، اور جب بھی بارش برستی ہے تو پانی اچھی طرح وہاں پہ پہنچتا ہے. تو ان خوبیوں کی وجہ سے وہ باغ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اب اس باغ پہ جب بارش برسے گی اچھی طرح تو پھل بھی اچھی طرح پیدا ہوگا، زیادہ مقدار میں پیدا ہوگا. اور اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ بارش نہیں برسی تو شبنم ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گی، صبح کی شبنم اس کے لیے کافی ہو جائے گی. یا پھر تیز بارش نہیں برسی
کبھی کبھار ہلکی پھلکی بارش آ جائے گی تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ کیوں کافی ہو جائے گی؟ کیونکہ باغ کا موقع محل اچھا ہے، تو اس وجہ سے وہ باغ ہر شکل میں پھل دیتا ہے۔ اگر بارش زیادہ برسے گی پھل زیادہ پیدا ہوگا، اگر بارش کم برسے گی پھل کم مقدار میں پیدا ہوگا۔ یہی صورتحال مومن کی ہے، جو اخلاص کے ساتھ اور دلی اطمینان کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو بھی مال خرچ کرے گا ضائع نہیں جائے گا، ہر شکل میں اسے فائدہ ملے گا۔ اگر اللہ کی راہ میں زیادہ مقدار میں مال خرچ کرے گا زیادہ فائدہ ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ مقام و مرتبہ ملے گا روز قیامت۔ اور اگر اللہ کی راہ میں کم مال خرچ کرے گا تو وہ بھی ضائع نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے، کیوں؟ دلی اطمینان کی وجہ سے، کیوں؟ ایمان کی وجہ سے۔ تو ایمان کی خوبی، اخلاص کی خوبی، دلی اطمینان کی خوبی، ان خوبیوں کی وجہ سے اس کا مال اس کے لیے ہر حال میں مفید ہے۔ تو یہ بڑی عظیم الشان مثال ہے اس آدمی کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ایمان کی حالت میں، اخلاص کی حالت میں اور دلی اطمینان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے رضا۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں پہ راضی ہوتا ہے اور کئی لوگوں پہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی اعمال کو پسند کرتا ہے اور کئی اعمال کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہاں سے اللہ کی رضا کا پتہ چلا، اور ہمارا اس صفت پہ الحمدللہ ایمان ہے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اپنے دلوں کو مطمئن رکھتے ہوئے، ثابت رکھتے ہوئے۔ مال خرچ کرتے ہوئے دلوں میں کوئی تردد نہیں ہوتا، مال خرچ کرنے کے بعد کوئی ندامت نہیں ہوتی، کوئی افسوس نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال، جن کے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پہ ہو۔ اصابہا وابل، اونچی جگہ پہ باغ ہے اور وہاں پہ زوردار بارش برستی رہتی ہے، اور اگر ہم مان لیں کہ وہاں پہ زوردار بارش نہیں برستی تو ہلکی پھلکی بارش برستی رہتی ہے، ورنہ شبنم اس کے لیے کافی ہے۔ تو اگر زوردار بارش برسے گی تو وہ باغ پھل پیدا کرے گا ڈبل۔ کس کے مقابلے میں ڈبل؟ باقی باغوں کے مقابلے میں، باقی باغوں کے مقابلے میں ڈبل پھل پیدا کرے گا۔ اور اگر زوردار بارش نہیں برستی، ہلکی پھلکی بارش برستی ہے یا شبنم سے کام چل رہا ہے، پھر بھی وہاں سے پھل پیدا ہوتا ہے، پھر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ نے وارننگ دی ہے، اس کو آپ وارننگ بھی کہہ سکتے ہیں، خوشخبری بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان اعمال سے واقف ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ اعمال اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ اعمال ضائع نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ثواب دیں گے۔ اور اگر یہ اعمال برے ہیں، گناہ پہ مشتمل ہیں، تو اللہ سے چھپے نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان پہ سزا دے گا۔ وہ معاف کر دے تو الگ بات ہے، لیکن معافی بھی ان کو ملے گی جو ایمان کی دولت پائیں گے۔ جو ایمان کی دولت سے محروم ہوں گے ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس سے یہ بھی پیغام ملا کہ کون اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، دلی اطمینان کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، اور کون ان دو سعادتوں سے محروم ہے۔ یہ چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 266 میں، اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ لَهُ فِیہَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل میں سے کچھ نہ کچھ ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اسے بڑھاپا پہنچے، جب کہ اس کے کمزور بچے ہوں، اس کی کمزور اولاد ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو اس کے باغ پہ بگولا آئے، فِيهِ نَارٌ، جس بگولے میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، تو وہ باغ جل کر رہ جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، واضح طور پہ بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اَیَوَدُّ، یہ حمزہ استفہام ہے، اس کا معنی ہے کیا، اور یہاں پہ یہ انکار کے لیے ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا، یودو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، یودو فعل مضارع ہے واحد کے لیے، احدکم تم میں سے کوئی، دو لفظ ہیں احد اور کم، احد کا معنی ہے کوئی، کم تم میں سے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کیا چیز، ان تکون لہ جنہ، کہ اس کا ایک باغ ہو، ان مصدریہ ہے، تکون فعل مضارع ہے، اصل میں تھا تکونو، نون کے اوپر پیش تھی، ضمہ تھا، ان کی وجہ سے نون کے اوپر زبر آئی ہے، زبر ہے، فتح ہے۔ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ان تکونا کے ہو، لہو اس کے لیے، اس کا، لہو دو لفظ ہے، لام الگ ہے، ہو الگ ہے، لام کے لیے کے واسطے، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ہو یا اس کے لیے ہو، کیا چیز ہو، جنتن ایک باغ، من نخیل و اعناب، باغ کس چیز کا، کھجور کے درختوں کا اور انگوروں کا، اعناب عنب کی جمع ہے، انگور، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، تجری یہ پورا جملہ صفت بن جائے گا کس کی، جنہ کی، کہ باغ ایسا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، تجری فعل مضارع ہے واحد مؤنث کے لیے، تجری جاری ہوتی ہوں، بہتی ہوں، من تحتہا اس کے نیچے سے، کس کے نیچے سے، باغ کے نیچے سے، تحتہا دو لفظ ہیں، تحت نیچے، ہا وہ باغ، اس باغ کے نیچے سے بہتی ہوں، کیا بہتی ہوں، الانہار نہریں، تو الانہار تجری کا فاعل ہے، تجری الانہار نہریں بہتی ہوں، انہار جمع ہے کس کی، جی ہاں، لہو فیہا من کل ثمرات، اس کے لیے، کس کے لیے، اس آدمی کے لیے جس کا یہ باغ ہے، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، کس میں، اس باغ میں، فی الگ لفظ ہے، ہا الگ لفظ ہے، اس کے لیے اس باغ میں ہو، کیا ہو، من کل ثمرات، ہر طرح کا پھل، من تبعیدیہ ہے، ہر طرح، ہم کہیں گے ہر طرح کا کچھ نہ کچھ پھل، کل کا معنی کیا ہے، ہر طرح، ہر، الثمرات پھل، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اصابہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، پہنچے، اصابہ اس پہ، پالے اس کو، پہنچے اس پہ، کس پہ، اسی صاحب باغ پہ، باغ کے مالک پہ، کیا پہنچے، الکبر بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، جب کہ واو حالیہ ہے، واو حالیہ جب کہ لہو اس کی، کس کی، اس آدمی کی جو باغ کا مالک ہے، جو اب بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی کیا ہو، ذریۃ اولاد، ضعفاء کمزور، چھوٹے چھوٹے، بڑی عمر کے نہیں ہیں، جوان نہیں ہیں، ضعفاء ضعیف ان کی جمع ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو اس کو پالے، کس کو، باغ کو، اس کو پالے، اس پہ آئے، اس پہ پہنچے،
اصابہ فعل ماضی ہے، پہلے گفتگو ہو چکی ہے. اصابہ ہا ضمیر باغ کی طرف جا رہی ہے. اعصار بگولا. بگولا کس کو کہتے ہیں؟ وہ تیز ہوا جو ایک ستون کی طرح اوپر کو جا رہی ہوتی ہے گھومتی ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بگولا. فَأَصَابَهَا اعصار، تو اس کو پا لے، اس پہ آ جائے اعصار کوئی بگولا، فیہ جس میں آگ ہو. کس میں؟ اس بگولے میں. تو فیہ نار یہ صفت ہے کس کی؟ اعصار کی. ایسا بگولا جس میں آگ ہو. نار کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو. فاحترقت، تو وہ جل جائے. وہ کیا؟ وہ باغ. فا الگ ہے، دوسرا لفظ کیا؟ احترقت. فعل ماضی ہے واحد مؤنث کے لیے، وہ جل جائے. احترقت سے لفظ ہوتا ہے حریق، آگ. کذالک، اسی طرح. کاف مثل کے معنی میں ہے طرح. ذالک یہ اس کی طرح، یعنی کہ اسی طرح. یبین فعل مضارع ہے واحد کے لیے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے، واضح طور پہ بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، تمہاری خاطر. لکم دو لفظ ہیں، لام الگ، کم الگ. لام کے معنی کے لیے کے واسطے، کم تمہارے. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے کیا چیز؟ الآیات، آیتیں. الآیات جمع ہے آیتن کی. آیتن ایک آیت، نشانی. لعلکم تاکہ تم، لعل یہ تعلیل کے لیے ہے، تاکہ. کم تم، تتفکرون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تم غور و فکر کرتے ہو، تم غور و فکر کرو، تاکہ تم غور و فکر کرتے رہو. تو تتفکرون فعل مضارع ہے، یہ جمع کے لیے ہے. اس کا واحد کیا؟ تتفکر، تو غور و فکر کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان کی ہے. یہاں پہ مثال کس شخص کی بیان کی گئی ہے؟ اس شخص کی جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے لیکن احسان جتاتا ہے. لیکن کیا کرتا ہے؟ احسان جتاتا ہے. جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے وہ کیوں خرچ کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ مال روز قیامت میرے کام آئے گا، میری نجات کا سبب بنے گا، مجھے جنت میں لے کر جائے گا. لیکن اگر یہ مال روز قیامت اس کے کام نہ آئے تو اس کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا اسے روز قیامت دوبارہ نیک اعمال کرنے کا موقع دیا جائے گا؟ کیا اسے دوبارہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا موقع ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا. تو اس آدمی کی مثال اللہ نے بیان کی ہے اس آدمی سے جس کا ایک باغ ہے، باغ میں کھجوروں کے درخت ہیں اور انگور بھی موجود ہیں. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. اگرچہ اس باغ میں دوسرے پھل بھی کچھ نہ کچھ موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پہ وہ باغ کس کا ہے؟ کھجوروں کا اور انگوروں کا. اور اتنا عظیم الشان باغ ہے کہ اس کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. جس باغ میں کھجوروں کے درخت ہوں، جس باغ میں انگور ہوں اور نہریں اس کے درمیان سے گزر رہی ہوں، کتنا عظیم الشان یہ باغ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ باغ اگر بڑھاپے میں کام نہ آئے تو کیا فائدہ؟ اگر یہ باغ میرے بچوں کے کام نہ آئے تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کا باغ ہے انگوروں کا، کھجوروں کا، اس میں سے نہریں بھی بہتی ہیں اور ہر طرح کا کچھ نہ کچھ پھل موجود ہے. لیکن جب باغ کا مالک بوڑھا ہو چکا اور اس کے بچے ابھی جوان نہیں ہوئے، کمزور ہیں، انہی ایام میں بگولا آیا اور اس نے باغ کو جلا کر رکھ دیا. اب بتائیے اس آدمی کا کیا حال ہوگا؟ کیا یہ آدمی جسمانی طور پہ اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ نئے سرے سے باغ کو اگا سکے؟ اب تو بوڑھا ہو چکا ہے. اس نے جوانی میں اس پہ بڑی محنت کی تھی، وہ سوچ رہا تھا بڑھاپے میں میرے کام آئے گا، میرے بچوں کے کام آئے گا. خود بوڑھا ہے، نئے سرے سے اس باغ کو اگا نہیں سکتا، اور بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ بھی اس سے تعاون نہیں کر سکتے، اس کی مدد نہیں کر سکتے. بڑھاپے میں اسے باغ کی زیادہ ضرورت تھی،
جن دنوں میں زیادہ ضرورت تھی ان دنوں میں یہ باغ اس کے کام نہیں آیا، اور دوبارہ باغ کو اگانے کی استطاعت اور طاقت بھی نہیں ہے۔ تو یہی صورتحال ہے اس آدمی کی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے احسان جتاتا ہے، وہ اپنے اس عمل کو ضائع کر لیتا ہے، اور روز قیامت جب اسے ان اعمال کی شدید ترین حاجت ہوگی تب وہ ان اعمال سے محروم رہے گا اور اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکے گا، ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، کس چیز کا؟ کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اس باغ میں ہر طرح کا کچھ نہ کچھ پھل ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اسے بڑھاپا پالے، اس پہ بڑھاپا آ جائے، اس پہ بڑھاپا پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، جب کہ اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، اس کی اولاد کمزور ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو اس کے باغ کو پالے بھگولا، فیہ نار، جس میں کیا ہو؟ آگ ہو، فاحترقت، وہ باغ جل جائے۔ تو کتنی واضح یہ مثال ہے، کتنی عمدہ یہ مثال ہے۔ اگر کوئی اس مثال پہ غور کرے گا تو کبھی بھی نیکی کر کے اس پہ نیکی نہیں جتلائے گا جس پہ نیکی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک، اسی طرح جیسے یہ مثال بالکل واضح ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورا قرآن واضح ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں واضح طور پہ بیان کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ قصے کہانیوں کے طور پہ اس کے واقعات بیان کریں، قرآن اس لیے آیا تاکہ آپ اس پہ غور و فکر کریں اور سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ قرآن میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں، تو کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جبکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں تضاد نہیں ہے، ان دونوں آیتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، پورا قرآن واضح ہے، پورے قرآن میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن کچھ آیتوں میں کچھ لوگوں کو اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم اللہ تعالیٰ ان دونوں کی قبریں منور فرمائے، انہوں نے اپنی کتب میں واضح کیا ہے کہ قرآن کریم میں جو آیتیں متشابہ ہیں وہ در حقیقت متشابہ نہیں ہیں، وہ کچھ لوگوں کے لحاظ سے متشابہ ہیں، ورنہ اللہ کا قرآن مکمل طور پہ واضح ہے۔ اور اس امر کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس حدیث کو امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں، جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، کہ شریعت میں حلال امور بالکل واضح ہیں، حرام امور بھی بالکل واضح ہیں، اور کچھ امور ایسے ہیں جو متشابہ ہیں جنہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سارے لوگ نہیں جانتے، اللہ نے کیا کہا؟ جنہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ تو اس لیے پورے کا پورا قرآن واضح ہے اور پورے کے پورے قرآن میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو یہ مثال بھی بالکل واضح ہے۔ یہاں پہ ایک اور نقطۂ نظر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ نقطۂ نظر ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا۔ جناب عمر نے جناب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا کہ قرآن کی اس آیت کا مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے؟
تو عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا، اور ان کی گفتگو کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ یہ مثال بیان کی گئی ہے اس آدمی کی جو پوری زندگی نیک اعمال سر انجام دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن آخری عمر میں جا کر کچھ ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے جن کی وجہ سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ فوت ہونے والا ہے، اسی حالت میں فوت ہو جائے تو کیا وہ نیک اعمال اس کے کام آئے؟ جب نیک اعمال کی شدید ترین حاجت تھی تب وہ کام نہیں آئے، اور اب وہ نئے سرے سے نیک اعمال سر انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ فوت ہونے کے بعد اب یہ موقع نہیں ملے گا۔ تو جناب عمر فاروق اور عبداللہ بن عباس کا موقف تھا کہ یہ مثال بیان کی گئی ہے اس آدمی کی۔ بہرحال یہ کہا جائے وہ کہا جائے، دونوں طرح درست ہے، انشاءاللہ دونوں موقف درست ہیں، ان میں سے کسی کو بھی غلط قرار دینا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 267 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، تم خرچ کرو ان عمدہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں، ان پاک چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہیں، اور تم قصد نہ کرو الخبیثہ، خبیث چیزوں کا، نکمی چیزوں کا، ردی چیزوں کا، منہ تنفقون، اس حال میں کہ تم اس میں سے خرچ کرتے ہو، اس حال میں کہ تم اس میں سے خرچ کرو، ولستم بآخذیہ، جب کہ تم خود اسے کسی بھی شکل میں لینے والے نہیں ہو، الا یہ کہ تم اس میں چشم پوشی سے کام لو، اغماض سے کام لو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، غنی، بے نیاز ہے، حمید، قابل تعریف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا کا معنی کیا ہے؟ اے، حرف ندا ہے، منادا کیا ہے؟ الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں۔ الذین اسم موصول ہے جمع کے لیے، آمنو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، وہ ایمان لائے، اس کا واحد ہے آمنا، وہ ایمان لایا۔ تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اور ہم آسانی کے لیے ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اے ایمان والو۔ انفقو، تم خرچ کرو، فعل امر ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہے انفق، تو خرچ کر، من طیباتی ما کسبتم، ان عمدہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں۔ طیبات جمع ہے کس کی؟ طیباتن کی، پاک مال، پاک چیزیں، عمدہ چیزیں۔ ما کسبتم، جو تم نے کمائی ہے، ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، جو، کسبتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، تم نے کمائی، کسبتا واحد کے لیے، تو نے کمایا، کسبتم تم نے کمائی۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے، وَمِمَّا اصل میں کیا ہے؟ من ما، تو من کا معنی سے، ما اسم موصول الذی کے معنی میں، اور اس میں سے جو، اخرجنا فعل ماضی ہے جمع متکلم کے لیے، ہم نے نکالا، ہم نے نکالی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ایک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے لیے تعظیم کے لفظ استعمال فرما رہے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر تعظیم کے لائق کون ہوگا؟ اخرجنا، ہم نے نکالی ہیں، لکم، تمہارے لیے، تمہاری خاطر، لام الگ، کم الگ، لام کے لیے کے واسطے، کم تمہارے، کہاں سے نکالی ہیں؟ من الارضی، زمین سے۔ ولا تیمموا،
واو کا منع اور، لا نہیں کے لیے، کسی کام سے روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے، تو لا نہ، تیممو تم قصد کرو، تیممو اصل میں فعل مضارع ہے اور اس کے آخر میں نون تھا، تیممون، تم قصد کرتے ہو، لیکن نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ لا کی وجہ سے۔ الخبیثہ، خبیث کس کو کہتے ہیں؟ نکما مال، ردی مال، منہ، اس میں سے، یہ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ منہ، اس میں سے، تنفقون، تم خرچ کرتے ہو، کس میں سے؟ خبیث میں سے۔ تنفقون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تم خرچ کرتے ہو، واحد کیا؟ تنفقو، تو خرچ کرتا ہے۔ ولستم، یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ، جب کہ، لستم نہیں ہو تم، یہ اس کا واحد کیا ہے؟ لستا، نہیں ہے تو، لستم نہیں ہو تم، تو یہ جمع کے لیے ہے، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، جمع مذکر کے لیے، نہیں ہو تم بآخذیہ، اس کو لینے والے کسی بھی شکل میں۔ با جو ہے یہ زائدہ ہے تاکید کے لیے، تاکید کس کی؟ لستم کی، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں تم نہیں لینے والے ہو کسی بھی شکل میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، یا ہرگز نہیں لینے والے ہو، یہ معنی کس کا ہے؟ با کا۔ آخذیہ، تو ایک لفظ تھا با، بی، اور دوسرا لفظ ہے آخذی، اور تیسرا کیا؟ ہی۔ آخذیہ اصل میں کیا تھا؟ آخذینا، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، اور آخذینا یہ جمع ہے، واحد کیا؟ آخذن، لینے والا، آخذین لینے والے، اور تم ہرگز نہیں لینے والے ہو، ہی اس کو، کس کو؟ اس خبیث مال کو، اس نکمے مال کو، اس ردی مال کو، اس گھٹیا مال کو، الا، مگر یہ کہ، ان کا معنی کیا؟ یہ کہ، مگر یہ کہ، تغمدو، تم چشم پوشی کرو، تم آنکھیں بند کر لو، فیہ، اس کے معاملے میں۔ تو الا کا معنی کیا ہے؟ مگر، حرف استثناء ہے، ان مصریہ ہے، تغمدو اصل میں کیا تھا؟ تغمدون، تغمدون فعل مضارع ہے، تم چشم پوشی کرتے ہو، تم آنکھ بند کر لیتے ہو، لیکن نون گر گیا ان کی وجہ سے، اس لیے اب کیا پڑھتے ہیں؟ الا ان تغمدو، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو، فیہ، اس کے بارے میں، اس کے معاملے میں، کس کے معاملے میں؟ اس ردی مال کے معاملے میں، نکمے مال کے معاملے میں۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، واو کا معنی اور، اعلموا فعل امر ہے جمع کے لیے، تم جان لو، اس کا واحد کیا؟ اعلم، تو جان لے، کیا جان لو؟ کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غنی، بے نیاز، بے پرواہ، نہایت مستغنی ہے، حمید، قابل تعریف ہے، فعیل کے وزن پہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلے اس آیت کا سبب نزول کیا ہے؟ امام ترمذی روایت کرتے ہیں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ہم انصاریوں کے بارے میں۔ اصحاب صفا یہ کہاں رہتے تھے؟ مسجد میں، اور یہ غریب لوگ تھے، تو عام طور پہ بھوکے ہوتے تھے، اس لیے ہم وہ لوگ جن کے پاس باغ تھے، کھجوروں کے درخت تھے، ہم اپنے درختوں کا کوئی نہ کوئی خوشہ مسجد میں لے آتے اور مسجد میں لٹکا دیتے، کوئی ایک خوشہ لے آتا، کوئی دو لے آتا۔ اب اصحاب صفا کو جب کبھی بھوک لگتی تو وہ اس خوشے کی طرف آتے اور اس کو اپنا عصا مارتے، ڈنڈا مارتے، جس کی وجہ سے وہ کھجوریں گر جاتی جو پختہ ہوتی یا جو نیم پختہ ہوتی، کچی کھجوریں کھڑی رہتی، تو اس انداز سے ان کی حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن میں نیکی کے بارے میں کوئی خاص رغبت نہیں تھی، جنہیں نیکی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، وہ کوئی ایسا خوشہ لے آتے جو عمدہ نہ ہوتا، جو ردی قسم کا ہوتا، جو نکما ہوتا، جو گھٹیا ہوتا، تو وہ لا کر مسجد میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ عمدہ مال اللہ کی راہ میں دو۔ تو براء بن عازب کہتے ہیں اس کے بعد تمام کے تمام لوگ عمدہ قسم کے خوشے لے کر آیا کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم دے رہے ہیں عمدہ مال خرچ کرنے کا، لیکن اس سے پہلے مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا ہے؟ اے ایمان والو. اس سے ایک تو ایمان کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ نے یہ آرڈر خاص طور پہ کن کو مخاطب کر کے دیا ہے؟ ایمان والوں کو. تو اللہ تعالیٰ کے اس آرڈر کے مخاطب کون ہیں؟ ایمان والے. اس سے پتہ چلا کہ ایمان کتنی بڑی سعادت ہے، ایمان کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایمان کی سعادت رکھنے والے کو، ایمان کی دولت رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں. اور اس لفظ سے ایک اور چیز معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم عمدہ مال میں سے خرچ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میری یہ بات مانو، میرا یہ آرڈر مانو، میرے اس آرڈر کی تعمیل کرو اور میری راہ میں وہ مال دو جو عمدہ قسم کا ہو. یہ کس کا تقاضا ہے؟ ایمان کا. اچھا جی، ایمان والے کس چیز پہ ایمان لانے والے؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا ضروری ہے. اور خصوصی طور پہ کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں جن کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے، ایمان کے پلرز کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اللہ کے وجود پہ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ، رب ہونے پہ، اللہ کی الوہیت پہ، اللہ کے معبود ہونے پہ، اللہ کے ناموں پہ، اللہ کی صفات پہ. دوسرے نمبر پہ اللہ کے فرشتوں پہ. تیسرے نمبر پہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں پہ، تورات پہ، زبور پہ، انجیل پہ، اور تفصیلی طور پہ قرآن کریم پہ. اس کے ساتھ ساتھ ایمان لایا جائے گا ان نبیوں اور رسولوں پہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا، اور خصوصاً آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے ارکان ہو گئے؟ 4. 5ویں نمبر پہ آخرت پہ ایمان لانا، آخرت کی ہر چیز پہ، عذاب قبر پہ، قبر میں ہونے والے سوال و جواب پہ، اور اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ قبروں سے ہر ایک کو اٹھائیں گے، اور اس بات پہ کہ میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے، اس بات پہ کہ ایک ترازو قائم کیا جائے گا اعمال کو تولنے کے لیے، اس بات پہ کہ جہنم کی آگ پہ پل رکھا جائے گا جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اس بات پہ کہ نبی علیہ السلام کا حوض ہوگا جسے آپ کی امتی پئیں گے، آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کی سنتوں کو اپنانے والے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے ایک ایک امر پہ ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہے، وہ آخرت پہ ایمان لانے والا نہیں سمجھا جائے گا، وہ آخرت کا منکر سمجھا جائے گا. اور 6 نمبر پہ تقدیر پہ ایمان، کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، بلکہ اللہ نے پہلے سے لکھوا رکھا ہے، اور آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بالکل اس کے مطابق ہو رہا ہے. تو یہ ہے ایمان والے. اگر کوئی آدمی ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز پہ ایمان نہیں لاتا، وہ ایمان والا نہیں ہے. ان چیزوں میں سے مثال کے طور پہ ایک کیا ہے؟ آسمانی کتب پہ ایمان لانا، اور خصوصاً آخری کتاب پہ. آخری کتاب کی ایک ایک چیز پہ ایمان لانا ہوگا. جو قرآن کی کسی ایک آیت کو ماننے سے انکاری ہو وہ مومن نہیں ہے. جو قرآن کے کسی ایک حکم کو ماننے سے انکاری ہو مومن نہیں ہے. جو قرآن کی کسی خوشخبری کو ماننے سے انکاری ہو مومن نہیں ہے. قرآن کی کسی پشین گوئی کو ماننے سے انکاری ہو مومن نہیں ہے. تو اے ایمان والو انفقو، تم خرچ کرو. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں یہاں پہ اپنے اس عمدہ مال میں سے جو تم نے کمایا ہے. تو اس میں مال تجارت داخل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال تجارت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور اسی ایسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مال تجارت میں سے زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. من طیبات ما اکسبتم، اس عمدہ مال میں سے جو تم نے کمایا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمل کرنے کے لیے ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو تم نے کمایا. تو کمانے والا کس کو قرار دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انسان کو، بندے کو. تو ان الفاظ میں ان کے عقیدے کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا. ہر چیز اللہ کے مکمل طور پہ اختیار میں ہے، اللہ نے اس کو کوئی اختیار نہیں دیا. اور یہ غلط عقیدہ ہے.
کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے نہیں ہیں. انسان کو ارادہ نہیں دیا، اختیار نہیں دیا، لیکن روز قیامت اسے سزا ملے گی گناہ کرنے پہ. جب ارادہ نہیں دیا، اختیار نہیں دیا، تو سزا کیوں ملے گی؟ صحیح بات یہ ہے کہ انسان کا خالق اللہ، انسان کے افعال اور اعمال اور اقوال کا خالق بھی اللہ، لیکن عمل کرنے والا خود انسان ہے. خالق اللہ ہے، عمل کرنے والا خود انسان ہے. اللہ نے اس کو ارادہ دیا، اختیار دیا ہے، اگرچہ اس کا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے. جہاں پہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، وہیں پہ بات پرس ہوگی، اور جہاں پہ اللہ نے ارادہ نہیں دیا وہاں پہ بات پرس نہیں ہوگی. کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم بیمار کیوں ہوئے، کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا رنگ سیاہ کیوں تھا، کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارا قد چھوٹا کیوں تھا، کیونکہ ان چیزوں میں انسان کو اختیار نہیں دیا گیا. جہاں اختیار دیا گیا ہے وہاں پہ سوال ہوگا. خرچ کرو اس عمدہ مال میں سے تم نے کمایا، اور اس عمدہ مال میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا. اس سے مراد کیا ہیں؟ دانے، پھل اور دیگر وہ اشیاء جو کس سے نکلتی ہیں؟ زمین سے نکلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہاری زمین سے نکالی ہیں تم ہماری راہ میں خرچ کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اب اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم خبیث مال کا قصد نہ کرو. میری راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکمے، گھٹیا اور خبیث مال کا قصد نہ کرو. مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اس حال میں کہ تم اس میں سے خرچ کرتے ہو. مِنْهُ تُنْفِقُونَ، مِنْهُ کا تعلق خبیث سے بھی ہو سکتا ہے، تنفقون سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو میں تفسیر کر رہا ہوں اس کے مطابق مِنْهُ کا تعلق تنفقون سے بنتا ہے کہ اس میں سے تم خرچ کرتے ہو. اس میں سے تم خرچ کرتے ہو، کس میں سے؟ اس خبیث مال میں سے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جبکہ تم خود اسے لینے والے نہیں ہو. یعنی کہ اگر یہ مال کسی وجہ سے آپ کو دیا جائے تو آپ نہیں لیں گے. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کا قرضہ دینا ہے اور قرضے میں یہ مال دے تو کیا تم وصول کر لو گے؟ نہیں لو گے، لینے سے انکار کر دو گے. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، البتہ اگر تم نے لے بھی لیا تو آنکھیں بند کر کے لوگے، نہ چاہتے ہوئے لوگے، خوشی سے نہیں لوگے. تو جب یہ مال آپ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو کسی اور کو کیوں دیتے ہیں؟ تو لوگوں کو وہی مال دیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بے نیاز، اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ عرش سے بے نیاز، اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے. اللہ کسی بھی انسان کا محتاج نہیں ہے. سارے انسان، سارے نبی، سارے فرشتے، ہر مخلوق، بلکہ وہ عرش جس کے اللہ اوپر ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ کے بغیر ان کا وجود ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے مال کے محتاج ہے، اللہ تو ان کو دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں تمہارے مال سے بھی بے نیاز، تم سے بھی بے نیاز، لیکن تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں اجر و ثواب ملے گا، تمہیں انعام ملے گا، تمہیں جنت ملے گی، جہنم سے بچاؤ ملے گا. حمید، اللہ تعالیٰ ہر حال میں قابل تعریف ہے. ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. اللہ نعمتیں دے تب بھی، اللہ نعمتیں واپس لے تب بھی، ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہنا چاہیے. اسی میں انسان کے لیے خیر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم پہ صحیح معنوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.